کو ایک خدا ایک زندہ خدا جو ہے نا چاہیے. جیسا آپ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کو ایک زندہ خدا ان کا پیر ہے. ان لوگوں کو وہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو بھی ایک زندہ خدا جو ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے. تو انہوں نے ان کو جماعت سے نکال دیا گیا. تو یہ اپنا وہ ایک روحانی پروردگار ڈھونڈ رہے تھے. تو جنبے صاحب نے دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا ہم پہلے پیر مسرور کو مان رہے تھے، اب پیر جنبے کو مان لیتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے اس میں کچھ نہیں ہے، قسم سے ان کو پتہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹ. جب اگلے دن شاید آپ نے سنا نہیں سنا، ایک مرزائی آیا تھا تو وہ کہتا ہے اس کو طارق چوہان صاحب کو کہ ہم بات کرتے ہیں جنبے کے کردار پر. تو جنبے کے کردار پر وہ آگے سے اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا مسلمان تو کہتے مرزا کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی، مرزا صاحب تو جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، وہ تو تھے حرامی، اس کا تو کوئی باپ بھی نہیں تھا اور وہ زناکار تھا، یہ وہ. تو بھائی یہ کسی کو نہیں مانتے، بس انہوں نے ایک ڈھونگ مچایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں یہ مرزائی جو ہے یہ مرزے کی تعلیم کو نہیں مانتے. ان لوگوں کو بھائی ایک زندہ خدا چاہیے. جیسے کچھ ہمارے میں لوگ آپ گئے نا بریلوی ہیں کہ وہ چلو وہ تو جہلیت سے کرتی ہیں نا، تو یہ تو یار پڑھے لکھے یورپ میں ہیں. تو ان کا بس یہی ہے خلیفہ ہمارا، ہم ہیں خلیفے کے، بس. نہ ان کا کوئی خدا ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے. یہ جس پر ایمان لے کر آیا وہ مرزا قادیانی پر، یہ اس کو تعلیم کو نہیں مانتے. خدا کی قسم اس کے حوالے ان لوگوں کے سامنے رکھو نا تو یہ آگے سے طویل کر کے کہتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے بھائی، اردو میں لکھی ہوئی عبارت ہے، بچے کو سمجھ آ رہی ہے. بیسک بات یہ ہے بھائی. کچھ سوچ لیا کرے بات. ہاں جی سوری کیا کہہ رہے ہیں سمیر بھائی؟ آپ کی آواز نہیں آئی صحیح. انہوں نے کہا کہ بریلویوں کو بھی عادت ہے زندہ خدا کی. میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی کام نہیں کرتے. نہیں بریلوی، میں جو پڑھے لکھے بریلوی، میں خود بھی بریلوی ہوں. میں ایک بریلوی عورت کی آپ کو بات سناتا ہوں. وہ حج پر گئی تو جب مہربانی ادھر ہی رک جائیں. ہاں آپ ادھر رک جائیں، اپنی دوسری بات کریں. یہ چھوڑ دیں بات، اس کو چھوڑ دیں ادھر. ہمارے لوگوں میں تو جہلیت ہے، کیونکہ نہ وہ آپ وہ اس طرف لے جائیں لیکن کسی کے مسلک کے نام نہ لے جائیں. میں خود بھی بریلوی ہوں بھائی. میں بہت اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو. لیکن یہ کہ آپ صرف ہم یہاں پہ نہیں بات نہیں کرتے نا. تو ان کا یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ ان کو ایک زندہ پروردگار چاہیے. ابھی کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے خط لکھا، میں صبح اٹھا، میرا جو ہے نا کام ہو گیا. اس کا میں نے جھوٹا کھانا کھا لیا تو ابھی میری زندگی میں برکتیں آ گئی ہیں. تو یہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بچوں کو صرف خلیفے کی ہی محبت دی جاتی ہے کہ خلیفے کے ساتھ محبت کرنی ہے، خلافت کے ساتھ محبت کرنی ہے. تو نہ ان کا کوئی اور آپ کہنا مذہب ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ ابھی ٹک ٹاک کی برکت سے اکثر احمدی یہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد پیدا. ہم ایک نے تو یہ کہا کہ میں یورپ میں پیدا ہوا ہوں. بھائی میں آزاد پیدا ہوا ہوں، میں کسی خلیفے کی کوئی بات جو ہے نا ضروری نہیں سمجھتا. تو یہ ٹک ٹاک کی الحمدللہ آپ دوستوں کی برکاتیں ہیں، آپ دوستوں کی باتیں ہیں کہ کم از کم لوگوں میں کچھ نہ کچھ شعور آ رہا ہے. تو جزاکم اللہ بھائی. میں نے بہت بول لیا، اتنا تو میں سارا دن میں نہیں بولتا جتنا میں نے یہ پچھلے 15 منٹوں میں بولا ہے. نہیں جزاک اللہ خیر عمران بھائی. آپ کو ہم سنتے رہتے ہیں باقی بھی براڈز وغیرہ پہ.
اور آپ کا ان سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ جمبا گروپ سے، تو میں اس لیے میں نے کہا آپ آتے ہیں تو آپ سے جو ہے ہم مستفید ہوں انفارمیشن کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات کہوں، ایک زرتشت نام کی آئیڈیا ہے، وہ بھی بہت بڑا، آپ کہیں نا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ یوز کرتا ہے، اور اصحابہ کرام کے بارے میں بھی، امہات المومنین میں بھی۔ وہ بیسیکلی ہمارے شہر کا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے اب جو ہے نا پاکستان نہیں جانا، اس کا نام طاہر مجوک ہے، اور اس کا ایک بھائی ہے، اس کا نام مزیر ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جو ہے نا تبلیغ شروع کی، تو تبلیغ والے نے جا کر پولیس میں رپورٹ کر دی کہ یہ لوگ مجھے تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم احمدی ہو جاؤ، ہم آپ کو بچی بھی دیں گے، ہم آپ کو پاکستان سے باہر بھی لے کر جائیں گے۔ تو ان کے اوپر ابھی پاکستان میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے، وہ جو ہے نا ہمارا تھانہ سہیوال ہے، تو اس تھانے سہیوال میں ان کے اوپر ابھی بھی کیس ہے۔ تو یہ جو سارے یہاں آ کر بدماش بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے پاکستان نہیں جانا۔ میں نے اس کو کتنی بار میں نے اس کو کہا، یار تمہارے باپ کا نام اللہ یار ہے، تمہاری ماں کا نام جنت بی بی ہے، میں تم کو جانتا ہوں یار، میں تیرے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔ وہ آگے سے قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تو بکر کا ہوں۔ تو یہ سارے 2 نمبر جھوٹے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کہ جمبا صاحب نے مجھے گالیاں دی، اور آگے سے اس کے ایک جو ہے نا فالوور نے کہا کہ وہ تو میں تھا۔ تو وہ فالوور بھی دیکھ لینا، دیکھیں یہ اب اگر آپ دیکھ لیں ان کو تو یہ 5 لوگ ہیں ٹوٹل جو ان کا اس پہ مینشن ہے انٹرنیٹ پہ، تو یہ 207 5 لوگ لوگ تو ہیں اس کے جو، لیے جلد جی اور وہ 207 بھی ہے۔ 207 لوگ ہیں جو جماعت سے نکالے گئے ہیں بھائی۔ اچھا، تو اتنے لوگوں کی تو ایک انسان ویسے ہی کوئی گیدرنگ ڈنر وغیرہ ایسے کر لیتا ہے، اس کے لیے جلسی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ویسے ہی اور کسی کے گھر مزے کی بندہ جمع بات ہو جائے، کوئی ٹینٹ ایک وینٹ بات لگا لے۔ مزے کی بتاؤں آپ نے مٹھن لال بھائی، جی جی وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں 207 لوگ ہی مسلمان ہیں، تو کہا سارے کافر نے۔ اچھا، تو یہ جنت میں صرف یہی جائیں گے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا صحیح، یہ اب دیکھیں نا اس بات کے بعد کیا بندہ بات کرے کسی سے۔ اور مٹھن لال بھائی، جب یہ ان کی ایج اباؤ ہوتی ہے نا 50 سال، تو یقین مانے ان کی شکلیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لینا، ہندو رستے میں آ رہا ہے نا، تو آپ کو فوراً پتہ جو ہے نا چل جاتا ہے اس کی شکل دیکھ کر کہ یہ بندہ ہندو ہے۔ خدا پر یقین کرے، مجھے اب اتنا تجربہ ہے کہ اگر ایک آدمی رستے میں آ رہا ہے نا، اتنی اللہ کی پھٹکار اس کے منہ پر ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا مرزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جو قرآن پاک پر، حدیثوں پر جھوٹ بولتے ہیں، ہندو جو ہے نا، نہ وہ قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، عیسائی جو ہے نہ وہ قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، یہودی جو ہیں بالکل وہ قرآن پر بالکل جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ قرآن کو سمجھ کر آپ کے اوپر سوال کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے بھائی، اور ان کو پتہ ان الفاظوں کا چل رہا ہے کہ اس قرآن پاک کے یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کوئی بھی آپ یہاں دیکھ لیں جو آتے ہیں ویڈیو کے ساتھ مرزائی، دل ایسا مانگتا ہے کھلا اتار کرنا، 100 مار کے بندہ جو ہے نا بھول جائے، ایک سے شروع کرے۔ تو اللہ کی لعنت اس دنیا میں بھی ان کے اوپر الحمدللہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ابھی بات کریں آپ خان بھائی، میں نے
तुम तो ज्यादा बोलते हो, मैंने चुप करा दिया आपको. نہیں خان بھائی میرا خیال ہے مصروف ہیں تو اچھا ہے آپ نے ذرا تھوڑا سے وضاحت کر دی. بہت بہت شکریہ بھائی. Thanks. کیا ہو گیا ہے؟ السلام علیکم.